السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ عن النعمان بن بشیر رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الا ان فی الجسد مضغہ اذا صلحت صلح الجسد کلہ وَإِذَا فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّهُ أَلَا وَهِيَ الْقَلْبُ متفق علیہ۔ حاضرین کرام، قابل احترام ساتھیوں، دوستو، آج کے اس درس کا عنوان ہے اللہ کی اطاعت و فرمانبرداری پر دل کو جمائے رکھنے یا دل کی ثابت قدمی کے اسباب اور سادھن ذریعے۔ اللہ تعالی ہم سب کے دلوں میں ایمان بھر دے اور ایمان اور اسلام کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق دے۔ اللہ ہم سب کے دلوں میں نور بھر دے۔ اللہ تعالی ہم سب کے دلوں کو سدھار دے اور اصلاح فرما دے۔ اللہ تعالی ہم سب کے دلوں کو مرتے دم تک اپنی فرما برداری پر جمائے رکھے اور ثابت قدم رکھے، آمین۔ جسم میں سارے عضو کی بڑی اہمیت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جتنے بھی اعضائے جسم کو بنایا ہے ان ساری کی بڑی اہمیت ہے اور ہر ایک کا کام بھی الگ الگ ہے، لیکن دیکھا جائے تو جسم میں دل کا اہم رول ہوتا ہے، اہم کردار ہوتا ہے، اور اس کی طرف اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح رہنمائی فرمائی ہے کہ حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، ہوشیار ہو جاؤ، خبردار، جسم میں گوشت کا ایک لوتھڑا ہے۔ دل تو لوتھڑا ہی ہوتا ہے، گوشت کا ایک ٹکڑا ہوتا ہے۔ بکریوں کا دل آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا، مرغیوں کا دل آپ لوگوں نے دیکھا، وہ بھی گوشت کا ایک حصہ ہے۔ جسم میں گوشت کا ایک لوتھڑا ہے۔ وہ لوتھڑا اگر صحیح سالم ہے، صالح ہے، درست ہے، تو پورا جسم صحیح سالم اور درست ہے۔ اور اگر وہ گوشت کا لوتھڑا خراب ہو گیا، بدبودار ہو گیا، سڑ گیا، تو پورا جسم خراب ہو جائے گا۔ وہ دل ہے۔ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جسم کے اندر موجود دل کے اوپر ڈیپینڈ ہے سارے جسمانی اعضاء کا کام کرنا اور دیگر اخروی کام کرنا۔ اگر دل تندرست ہے، صحیح سالم ہے، صالح ہے، تو سارا عمل، سارا جسم صحیح سالم اور درست ہے۔ لیکن اگر دل ہی خراب ہو گیا، چاہے دنیاوی بیماری کی وجہ سے یا دینی بیماری کی وجہ سے، تو پورا جسم، پورا عمل خراب اور برباد ہو جائے گا، ہے نا۔ یہ دل کی اہمیت ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کے دلوں کی اصلاح فرمائے اور سدھار فرمائے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ بندہ جس مقصد کے لیے اس دنیا کے اندر پیدا کیا گیا ہے، اور وہ مقصد کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی عبادت اور بندگی۔ اپنے دل کی اصلاح اور سدھار اس طرح کرے کہ اس کا دل ہمیشہ لپکے، ہمیشہ بھاگے، ہمیشہ فکر کرے اللہ کی اطاعت و فرمانبرداری کی۔ وہ اپنے دل کو ایسا نہ بنائے کہ ہمیشہ اس کا دل بھاگے شیطان کی طرف، شیطانی عمل کی طرف، جن عملوں سے اللہ ناراض ہو جاتا ہے، جن عملوں سے اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس میں گستاخیاں ہوتی ہیں، جن عملوں سے شریف انسانی سماج کے اندر بھی
وہ ذلیل اور رسوا ہو جاتا ہے. یہاں تک کہ اگر دل بگڑ گیا تو وہ بگڑائل دل کا مالک اپنی بیوی کے ہاتھ سے بھی مطعون ہو جاتا ہے، مطرود ہو جاتا ہے، نگاہوں سے گر جاتا ہے، بچوں کی نگاہوں سے گر جاتا ہے، بیویوں کی نگاہوں سے، ماں باپ کی نگاہوں سے گر جاتا ہے. گر جاتا کہ نہیں گر جاتا؟ بالکل. نہ سماج میں اس کی کوئی حیثیت ہوتی ہے، نہ شریعت میں اس کا کوئی مقام ہوتا ہے، اور نہ رب کے ہاں اس کے لیے کوئی بہترین ٹھکانہ رہے گا. لیکن جس کا دل صحیح سالم ہے، صالح اور نیک ہے، وہ سماج میں بھی عزت پاتا ہے، گھر میں بھی عزت پاتا ہے، آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے ایسے بدلے کا وعدہ فرمایا ہے جن چیزوں کو دنیا کے کسی آنکھ نے دیکھا نہیں، نہ کسی کان نے سنا، جس کا تصور بھی دنیا کا کوئی بھی مخلوق نہیں کر سکتا ہے. تو دل کی اصلاح اور دل کی سدھار بہت ہی ضروری ہے. ہم اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرتے ہوئے اور اللہ تعالیٰ سے مدد مانگتے ہوئے، جو اللہ قوی اور متین ہے، جو اللہ ہدایت دینے والا ہے، جسے وہ ہدایت دے دے اسے کوئی گمراہ نہیں کر سکتا، اور جسے وہ گمراہ کر دے اسے کوئی ہدایت نہیں دے سکتا. اس اللہ پر بھروسہ کرتے ہوئے آج کے اس مختصر سے درس میں دل کو اللہ کے اطاعت اور فرما برداری پر جمائے رکھنے کے لیے 8 مختصر مشورہ دینا چاہتے ہیں. 8 مختصر مشورہ جو آپ لوگوں کو معلوم ہے، مختلف درسوں کے اندر میں نے اس کو بیان کیا، لیکن یاد دہانی کے طور پر، چونکہ رمضان سے ابھی ہم گزرے ہیں، یاد دہانی کے طور پر. تو اس درس میں 8 ایسی باتیں، ایسے مشورے دیے جائیں گے، ایسی رائے دی جائے گی جن راہوں پر چل کر کے ہم اللہ کی نگاہ پر نیک بخت ہو سکتے ہیں، ہم آخرت میں سرفراز ہو سکتے ہیں، ہم دنیا میں کامیاب ہو سکتے ہیں، ہم اللہ کی رحمت کے حقدار ہو سکتے ہیں، اللہ کی مہربانی کے ہم حقدار ہو سکتے ہیں. جن 8 اور جو لوگ ہم صالحین میں سے ہو سکتے ہیں، ہم شہداء میں سے ہو سکتے ہیں، ہم صدیقین میں سے ہو سکتے ہیں، ہم اللہ کے برگزیدہ نیک اولیاء میں سے ہو سکتے ہیں. جن 8 مشوروں پر اگر اللہ تعالیٰ نے ہمیں عمل کرنے کی توفیق دے دی، اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے والا بنائے اور ان 8 مشوروں کو اپنانے والا بنائے. بڑے اہم مشورے اور کئی بار دیا گیا ہے، لیکن یہاں دہانے کے طور پر آج پھر میں ذکر کر رہا ہوں. میرے مسلمان بھائیوں ساتھیوں، ہمیں یہ بات معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ تک پہنچنے کے لیے سب سے سیدھا، صاف ستھرا، نہ جس میں کوئی کانٹا ہے، نہ اس راستے پر سے روکنے کے لیے کوئی انسانی دشمن ہے، وہ راستہ، سب سے بہترین راستہ اللہ تعالیٰ سے قریب ہونے کے لیے، اللہ تعالیٰ تک پہنچنے کے لیے سچی توبہ ہے. سچی توبہ اللہ تعالیٰ سے قریب ہونے کے لیے سب سے مضبوط راستہ ہے، جسے اللہ تعالیٰ بہت پسند کرتا ہے. اور سچی توبہ اس وقت مانی جائے گی جب آدمی اپنے گناہ کو جڑ سے اکھاڑ کر پھینک دے، اپنے گناہ پر شرمندہ ہو اور آئندہ اس گناہ کے قریب نہ جانے کا پکا عزم اور ارادہ کرے. اور اگر وہ گناہ بندوں کے حقوق سے متعلق ہے تو یا تو بندوں سے معاف کرا لے یا بندوں کے حقوق کو واپس کر دے. اللہ تک پہنچنے کے لیے، اللہ سے قریب ہونے کے لیے، اللہ کی رحمت کو حاصل کرنے کے لیے، اللہ کی حفاظت کو حاصل کرنے کے لیے، دنیا میں ترقی کے لیے، آخرت میں عزت اور مرتبے کے لیے حاصل کرنے کا سب سے آسان طریقہ، سب سے پیارا طریقہ توبہ ہے. اپنے گناہوں سے توبہ، جس کو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بیان فرمایا ہے، ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین. ان بندوں کو اللہ پسند فرماتا ہے، اور جس کو اللہ پسند کر لے پھر اس کا کیا کہنا، جو توبہ کرنے والے ہیں. اور اللہ توبہ کرنے والوں کی توبہ کو قبول کرتا ہے. کروڑوں گناہ کر کے اللہ تعالیٰ سے سچی توبہ کرے
پلک جھپکنے سے پہلے اللہ معاف کرنے کا وعدہ فرمایا۔ یہ بات اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ ہمارے بہت سارے بھائی، ان کو اللہ تعالیٰ سے نا امیدی، مایوسی ہے کہ ہم اتنا گنہگار ہیں، ہم سے یہ ہوا۔ گناہوں کا احساس ہو، لیکن گناہوں سے چھٹکارا پانے کی مایوسی نہ ہو، گناہوں سے چھٹکارا پانے کی مایوسی نہ ہو۔ ایک کافر 70 سال عمر ہو جائے، 70 سال تک وہ ہر چھوٹا بڑا گناہ کرے، اور ایسا گناہ کہ اس گناہ پر اگر مر جائے تو اللہ تعالیٰ نے اسے جہنم، ہمیشہ ہمیشہ جہنم دینے کا وعدہ فرمایا، کفر و شرک۔ لیکن 70 سال کی عمر کے بعد بھی اگر وہ توبہ کر کے اشہد ان لا الہ الا اللہ پڑھ لے، اشہد ان محمد رسول اللہ، تو اس کے سارے گناہ سچے دل سے پڑھتے ہی کیا کرتا اللہ تعالیٰ؟ ختم کر دیتا، معاف کر دیتا۔ یہ توبہ ہوا کہ نہیں ہوا؟ یہ سچی توبہ ہوئی کہ نہیں ہے؟ کتنا، یعنی 40-45 سال جوانی کی عمر میں بڑا سے بڑا گناہ کیا، کفر کیا، شرک کیا، اللہ کو گالی دیا، ہے کہ نہیں؟ کفر کیا ہے، شرک کیا ہے؟ اس کے باوجود بھی اگر سچے دل سے وہ اپنے کفر اور شرک سے توبہ کر لے، اللہ فوراً معاف کر دیا۔ ہمارا مہربان رب ہے۔ اللہ سے مایوسی نہیں ہونی چاہیے، نا امیدی نہیں ہونی چاہیے، بس ضرورت ہے ہم اپنے آپ کو اس لائق بنائیں کہ اللہ تعالی ہمارے اوپر ترس کھائے اور مہربانی فرمائے۔ ان 8 نصیحتوں میں سے جو دل کو اللہ کی اطاعت و فرما برداری پر جمائے رکھیں گے، ثابت قدم رکھیں گے، ان میں سے پہلی نصیحت یہ ہے کہ اللہ تعالی کی مدد مانگ کر زیادہ سے زیادہ دل کو اپنی اطاعت و فرما برداری پر ثابت قدم رکھنے کے لیے اللہ تعالیٰ سے اخلاص کے ساتھ دعا کرنا۔ دل کو اللہ اپنی اطاعت و فرما برداری پر، ثابت قدم پر، اپنے دین پر جمائے رکھے، ثابت قدم رکھے، اس کے لیے زیادہ سے زیادہ دعا کرنا، سجدوں میں اپنے، نمازوں میں اپنے، نمازوں کے بعد چلتے پھرتے ہر حالت میں اللہ تعالی سے دعا کرنا کہ اے اللہ، اس دل کو تو نے پیدا کیا ہے، اس دل کو تو ہدایت دے گا تب اسے ہدایت ملے گی، تو گمراہ کر دے گا تو کوئی رہنمائی کرنے والا نہیں، کوئی ہدایت دینے والا نہیں۔ مولا، ہم تجھ سے پر امید ہو کر التجا کرتے ہیں، گریہ وزاری کرتے ہیں، فریاد کرتے ہیں، مانگتے ہیں کہ ہمارے دل کو ہدایت دے دے، ہمارے دل میں کوئی اصلاح کر دے، ہمارے دل میں نور پیدا کر دے، ہمارے دل کو اپنی اطاعت پر، اپنی فرمانبرداری پر، اپنی رضامندی کے کاموں پر بالکل ایسے جمائے رکھ جیسے تو زمین پر پہاڑوں کو جما دیا۔ دعا سب سے پہلا علاج میرے بھائیوں، اور اس کے بارے میں اکثر لوگ، ہم سب کچھ مانگتے ہیں۔ دیکھیے، آج فجر سے لے کر کے اس عشاء کی نماز تک تنخواہ مانگے ہوں گے، بچہ مانگے ہوں گے، سب کچھ مانگے ہوں گے، بہت کچھ مانگے مغفرت نہ، لیکن کیا کسی نے یہ بھی مانگا کہ اللہ میرے دل کو اپنی اطاعت و فرما برداری پر جمائے رکھ؟ یہ بات کیوں کہی؟ اس لیے میں نے پہلے بتایا، دل ثابت قدم رہے گا اللہ کے اطاعت و فرما برداری پر تو ہم صحیح سالم رہیں گے۔ اللہ کی فرما برداری سے دل اگر بھٹکا، ہم بھٹک جائیں گے۔ دیکھیے، اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے دعا سکھائی ہے۔ قرآن کریم میں آل عمران کی غالباً آیت نمبر 8 ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو تعلیم دی، سکھایا۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں ہمیں اور آپ کو یہ تعلیم دی ہے، یہ حکم دی ہے، طریقہ سکھایا ہے کہ تم اللہ تعالیٰ سے اپنے دل کی سدھار کی دعا کرو۔ ربنا، جس کے اندر اللہ، ربنا کے اندر اللہ تعالیٰ کی ساری صفات موجود ہے، الوہیت بھی، ربوبیت بھی، اسماء و صفات بھی۔ ربنا، اے ہمارے رب،
لا تزغ قلوبنا، ہمارے دل میں ٹیڑھ نہ پیدا کر دے، بھٹکا نہ دے ہمارے دل کو، بعد اذ ہدیتنا، مجھے ہدایت دینے، اے اللہ تو نے مجھے ہدایت دے دی ہے، صحیح سمجھ دے دی ہے، ابھی ہم نے عشاء کی نماز پڑھی ہے، ابھی ہم نے قرآن کی تلاوت کی ہے، ابھی رمضان میں ہم نے یہ کیا ہے، یہ ہدایت تیری ملی، توفیق تیری ملی، تب میں نے یہ کیا ہے۔ اس ہدایت دینے کے بعد، اس توفیق دینے کے بعد، اے اللہ میرے دل میں ٹیڑھ پن نہ پیدا کر دے، کجی نہ پیدا کر دے، تیری اطاعت سے ہمارا دل بھٹک نہ جائے۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ، اے اللہ میں اس لائق نہیں ہوں کہ مجھے تیری رحمت ملے، لیکن مولا تم میرے اوپر ترس کھا کر کے اپنی طرف سے اپنی رحمت مجھے تحفے میں دے دے، مجھے گفٹ میں دے دے، تحفے میں کسی بدلے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے نا۔ وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب، اللہ تعالیٰ تو ہی بے پایا بے شمار دینے والا ہے۔ تو یہ دعا بار بار پڑھنی چاہیے، زبان اور دل کو حاضر کر کے، زبان سے پڑھیں اور دل کو حاضر کریں۔ یہ دل کے ثابت قدمی کے لیے دعا ہے۔ ربنا یاد کر لیجئے، حوالہ یاد کر لیجئے، بعد میں یاد کر لیجئے اگر نہیں ہے، آل عمران اور آیت نمبر 8، آل عمران آیت نمبر 8، سورہ آل عمران آیت نمبر 8 یاد کر لیجئے میرے بھائی، خیر ہوگا آپ کے لیے، بھلائی ہوگی آپ کے لیے۔ ربنا لا تزغ، اور اس کا ترجمہ بھی سمجھ لیجئے گا، تاکہ زبان سے جو کہے دل میں وہ چیز حاضر، اس کے اندر گریہ زاری، التماس، ریکویسٹ، اپیل، ساری چیزیں۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب۔ تو دل کو اللہ کی اطاعت و فرما برداری پر ثابت قدم رہنے کے لیے زیادہ سے زیادہ دعا کرنا، اور ان الفاظ کو اللہ تعالیٰ نے سکھایا۔ دیکھیے کیا کہیں گے ہم، ہمارے آخری پیغمبر جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا دل اللہ کے اطاعت پر، اللہ کی فرما برداری پر ثابت قدم تھا کہ نہیں تھا؟ تھا ثابت قدم کہ نہیں؟ سب سے زیادہ اللہ کی ہدایت ان کو ملی، ان کے ذریعے لوگوں کو ہدایت اللہ تعالیٰ نے دیا ہے، بات کہ نہیں؟ ان کے ذریعے ہم اور آپ ہدایت پائے ہیں، ہدایت کے اونچی چوٹی پر اللہ تعالیٰ۔ لیکن یہ دل ہے، ہمارے رسول جانتے تھے کہ یہ دل رحمان کے دو انگلیوں کے بیچ میں ہے، اللہ جدھر چاہتا الٹتا پلٹتا رہتا ہے۔ اکثر و بیشتر اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دعا کہا کرتے تھے، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی طاعتک و دینک۔ یہ ہمارے رسول کی دعا ہے کہ دل کو اللہ کے اطاعت و فرمانبرداری پر، اللہ کو خوش کرنے والے کاموں پر، اللہ کو راضی کرنے والے کاموں پر، اللہ سے قریب ہونے والے کاموں پر ہمارا دل ثابت قدم رہے، جمع رہے، اٹل رہے، کبھی ہلے نہیں، کبھی پھسلے نہیں، کبھی بہکے نہیں، کبھی شک نہ آئے، کبھی شبہ بھی نہ آئے۔ یہ ہمارے رسول اکثر دعا کرتے ہیں، یا مقلب القلوب، اے دلوں کے پھیرنے والے۔ کون ہے دلوں کو پھیرنے والا؟ الہ مع اللہ۔ اگر اللہ ہدایت دے تبھی ہدایت ملے گی نا۔ اللہ اگر کسی کو ہدایت نہ دے، دنیا کی کوئی طاقت اسے ہدایت دے سکتی ہے؟ اسی لیے اللہ کہتے ہیں یا مقلب القلوب، اے دلوں، یہ دل اللہ نے بنایا، اس جسم اللہ نے بنایا، یہ دل اللہ نے بنایا، دل کے اندر حق کو قبول کرنے کی صلاحیت اللہ نے دی، دل کے اندر شیطان کی باتوں کو ماننے کی صلاحیت اللہ نے دی، لیکن دل کو ایسا بھی بنایا کہ چاہے تو بندہ شیطان کے کاموں سے مڑ کر رحمان کے کاموں کی طرف، یہ صلاحیت و طاقت ہے۔ اللہ نے دل میں ایسا مشین فٹ کر دیا کہ جیسے ہی کوئی بندہ گناہ کرنا چاہتا اسے ٹینشن ہوتا تھا، ہیڈک ہو جاتا، کھٹک جاتا۔ ہمارے رسول یا مقلب القلوب، یہ اللہ کے رسول دعا کرتے تھے۔ اب آپ سوچیں، ہم سوچیں کہ اللہ کے رسول کا دل کتنی ہدایت پر تھا، اس کے باوجود اللہ سے گریوزاری فریاد کرتے مانگتے، اے دلوں کے پھیرنے والے مولا، ثبت قلبی، میرے دل کو جمائے رکھ، اٹل رکھ، ثابت قدم رکھ، علی طاعتک، اپنی اطاعت و فرما برداری پر، و دینک، اور اپنے دین پر۔ یہاں یہ دیکھو، رسول کی اطاعت نہیں کی، رسول نے یہ دعا کی،
رسول کی عبادت نہیں کی جائے گی. عبادت کس کی جائے گی؟ اور اللہ کی عبادت کرنے کے لیے رسول کی اطاعت و فرمان. یہاں اطاعت سے مراد عبادت ہے. اے اللہ میرے دل کو اپنی اطاعت پر اور اپنے دین پر جمائے. جب ہمارے رسول نے دعا کی ہے کہ نہیں، تو ہمیں کتنی کرنی چاہیے؟ سنو میرے بھائیو ساتھیو، اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دل کو اللہ کی اطاعت و فرمانبرداری پر ثابت قدم رکھنے کے لیے، رہنے کے لیے، جمانے کے لیے، اٹل رکھنے کے لیے کتنی دعا کرتے تھے. آیت اور یہ حدیث میں نے پوچھی. ایک دوسری حدیث سنو. اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب گھر سے مسجد کی طرف چلتے، گھر سے مسجد جاتے وقت ایک بڑی پیاری دعا ہے جو شاید آپ لوگوں میں سے کسی کو یاد ہو. بہت سا ہو سکتا ہے کسی کو یاد بھی ہو، نہیں یاد ہے تو یاد کر لیجیے. آپ کے لیے بھلائی، آپ کے لیے خیر، اس میں آپ کے لیے رحمت ہے. اس میں دل کی اصلاح کی، آنکھ کی اصلاح کی، کان کی اصلاح کی، گوشت کی اصلاح کی، ہڈیوں کی اصلاح کی دعا اور فریاد ہے. اللہ کے رسول جب گھر سے مسجد جاتے تب یہ دعا پڑھتے، اللہم اجعل فی قلبی نورا. اللہ تو میرے دل میں نور پیدا کر دے. کس چیز کا نور؟ اللہ کی اطاعت، اللہ کی بندگی کا. وفی لسانی نورا، اور میری زبان میں نور پیدا کر دے. وفی سمعی نورا، میرے کان میں نور پیدا. ایسا نور کہ زبان اللہ کے نافرمانی سے رک جائے. روشنی پانے کے بعد ہی اندھیرا چھٹے گا کہ نہیں ہے؟ اندھیرے میں آدمی بہل سکتا ہے، پھسل سکتا ہے، گر سکتا ہے، لیکن جب ٹارچ ہے، روشنی مل گئی اور رحمان کی طرف سے روشنی، تو بھٹکنے کا خطرہ، گرنے کا خطرہ، پھسلنے کا خطرہ نہیں ہے نا. تو اللہ کے رسول فرماتے اللہم اجعل فی قلبی نورا، اللہ میرے دل کے اندر ایسا نور پیدا کر دے جس نور کے ذریعے اگر تجھ سے بھٹکوں اندھیروں کی طرف تو اس روشنی کے ذریعے تیرے اجالے کی طرف. وفی سمعی نورا، میرے کان میں نور پیدا کر دے کہ اگر اس کان کے ذریعہ کوئی ایسی بات سننا چاہوں جو اندھیرا ہے، جس کا نتیجہ اندھیرا ہے، تو اس روشنی کے ذریعہ میں اجالے کی طرف لاؤں. فی سمعی نورا وفی بصری نورا، میری آنکھ میں نور پیدا کر دے. وفوقی نورا، میرے اوپر روشنی پیدا کر دے، میرے نیچے، میرے دائیں، میرے بائیں، میرے آگے، میرے پیچھے، اور میرے دل کے اندر، میرے گوشت کے اندر، میرے ہڈیوں کے اندر. یہ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دل کو اللہ تعالیٰ کی اطاعت و فرمانبرداری پر ثابت قدم کرنے کے لیے دعا کریں. اور اس طرح کے بہت سارے. لہذا میرے بھائیوں، سب سے زیادہ ہم اللہ تعالیٰ سے گریہ وزاری کریں، دعا کریں، ان دعاؤں کو زیادہ پڑھیں جن دعاؤں میں اللہ کے رسول نے اپنے دل کی ثابت قدمی کے لیے دعا کی ہے، اور نہیں تو اپنی زبان. زیادہ سے زیادہ دعا یہ مومن کا ہتھیار ہے. دعا اللہ ہی سنتا ہے، اللہ ہی قبول کرتا ہے، اور دعا صرف اللہ ہی تعالیٰ سے کرنے کے لائق ہے، کسی مخلوق سے نہیں. دوسرا، دل کو ثابت قدم رکھنے کے لیے کس چیز پر؟ دین پر، اللہ کے دین پر، اللہ کے اطاعت پر، اللہ کے فرمان. استغفار، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنا، استغفار کرنا، معافی مانگنا. استغفار وہ نعمت ہے، وہ دولت ہے جس سے اللہ تعالیٰ خوش ہوتا ہے اور گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے. اور انسان کے جب گناہ معاف ہو جائیں گے تو دل صحیح سالم ہو جائے گا کہ نہیں سالم؟ جتنے ہی گناہ رہے گا اتنے ہی دل بیمار رہے گا، مریض رہے گا، عیبدار رہے گا. لیکن اگر اللہ تعالیٰ نے گناہ کو معاف کر دیا تو دل میں نور آ جائے گا، ہدایت مل جائے گی دل کو. نہیں، دیکھو حضرت بلال جب تک مسلمان نہیں ہوئے تھے دل ان کا گمراہ تھا کہ نہیں تھا؟ اللہ کے اطاعت پر ثابت قدم نہیں تھا. لیکن جیسے ہی انہوں نے اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ کا اقرار کر کے اللہ کی وحدانیت کا استغفار اور توبہ کیا، اللہ نے ان کے دل کو نور، ایمان کے نور سے، ایمان کے تقاضوں کے نور سے بھر دیا. آگ پر لٹائے گئے پھر بھی اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے، یہ نعرہ بلند کرے. تو استغفار، اپنے گناہوں سے معافی. اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں سورہ ہود
آیت نمبر 3 کے اندر فرمایا وَأَنِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ، اپنے گناہوں کو اللہ تعالیٰ سے معاف کراؤ اور پھر توبہ کرو۔ استغفار سے، توبہ سے کیا فائدہ ہوگا؟ یُمَتِّعُكُم مَتَاعًا حَسَنًا إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى، اللہ تعالیٰ مقررہ وقت تک تم کو بہترین سے بہترین نفع دے گا، فائدہ دے گا۔ گویا استغفار اور توبہ سے فائدہ دیتا ہے اللہ تعالیٰ، نفع دیتا ہے، اور وہ نفع ہدایت کی ہے، وہ نفع دل کو اللہ کے اطاعت و فرما برداری پر ثابت قدم رہنے کے۔ وَيُؤْتِي كُلَّ ذِي فَضْلٍ فَضْلًا، اور اللہ تعالیٰ ہر ایک کو زیادہ سے زیادہ اپنے فضل سے نوازے گا۔ لیکن اگر اللہ تعالیٰ سے کوئی منہ موڑا، اللہ تعالیٰ کے حکم سے، اس کی اطاعت سے، اس کو راضی کرنے سے اگر کوئی منہ موڑا تو بڑے دن، اور بڑا دن کون سا دن ہے؟ بڑا عذاب دے گا۔ اللہ محفوظ رکھے، اللہ ہمارے آنکھوں کو کھول دے۔ اللہ کے اطاعت و فرما برداری سے اگر کوئی منہ موڑا تو اللہ تعالیٰ بڑے دن، قیامت کے دن بڑا عذاب دے گا۔ میرے بھائیوں ساتھیوں، توبہ اور استغفار کو قبول کرنے کا وعدہ، دلوں کو ہدایت دینے کا وعدہ، دلوں میں ایمان کے نور پیدا کرنے کا وعدہ اللہ تعالیٰ نے کس طرح کیا؟ اللہ سے مایوس نہ رہیں، ہم اپنے آپ کو اس لائق بنائیں۔ سنیے ایک حدیث، اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے، اے آدم کے بچوں، اے آدم کی اولاد، اِنَّكَ مَا دَعَوْتَنِي وَرَجَوْتَنِي غَفَرْتُ لَكَ عَلَىٰ مَا كَانَ مِنْكَ، اے بندے، اے آدم کی اولاد، جب جب تو نے مجھے پکارا، جب جب تو نے مجھ سے امید لگائی، آس لگایا، جب جب تو نے مجھ سے گناہوں کی معافی مانگی، چاہے جتنا گناہ کر کے آیا میں نے فوراً معاف کر دیا، میں نے فوراً معاف کر دیا، چاہے، اور میں نے اس کی کوئی پرواہ نہیں کی، یہ پرواہ نہیں کی کتنے دن تک مجھ سے دور تھا، کتنے دن تک میری نافرمانی کر رہا تھا، کتنی بڑی بڑی نافرمانی کر رہا تھا، لیکن جب تو نے معافی مانگی، جب تو نے مجھ سے آس اور امید لگائی، جب تو نے مجھے پکارا، مجھ سے دعا کی، تو میں نے کچھ پرواہ نہ کیا، میں نے تیری دعا کو سن لی، تیرے گناہوں کو معاف کر دیا، تیری امید پوری کر دی۔ یہ ہمارا اللہ ہے۔ یا ابن آدم، اے آدم کی اولاد، اگر تیرے گناہ اتنے ہو جائیں کہ آسمان سے بات کرنے لگے، تیرے گناہ اتنے ہو جائیں کہ وہ گناہ آسمان تک بھر جائے اور تو مجھ سے معافی مانگے، اور تم اتنا گناہ کیا کہ زمین پر رکھو، آسمان تک جہاں تک نگاہ جاتی ہے اپنا گناہ ہی کا نہ نظر، لیکن تو نے مجھ سے سچے دل سے استغفار کیا، معافی مانگی، معاف کرانا چاہا، میں نے بنا کسی چیز کی پرواہ کیے ہوئے میں نے معاف کر دیا۔ یہ استغفار کی وجہ ہے۔ اے آدم کی اولاد، اگر تو اتنا گناہ لے کر کے آئے جس گناہ سے پوری زمین لبا بھر جائے، کسی اور کے گناہ کو رکھنے کے لیے اللہ کی زمین پر جگہ نہ ہو، لیکن تم مجھ سے ملاقات کر، موت آئے، تو نے میرے ساتھ شرک نہ کیا ہو، میں تیرے سارے گناہوں کو معاف کرنے کی طاقت رکھتا ہوں۔ ہاں اگر شرک لے کر کے آیا، مرا بہت اتنا گناہ لے کر کے آیا، اتنا گناہ کہ زمین پوری بھر جائے، لیکن ان سارے گناہوں میں شرک کا گناہ نہیں تھا، تو میں تجھے معاف کر دوں گا۔ کتنا معاف کر دوں گا؟ جتنا تیرا گناہ لبالب بھرا ہے اتنے ہی میں تجھے بخشش اور مغفرت دوں گا۔ یہ ہے استغفار کا فائدہ۔ تو بندہ جب استغفار کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے دل کو سچا استغفار نہیں کہ یا اللہ معاف کر دو، کتنا بلب لگا یار، یا اللہ معاف کر دو، ابھی جاؤں گا کفیل کا یہ مال نکالوں گا اور کچڑے کے نام پر بیچوں گا، حالانکہ کفیل نے اجازت نہیں دیا۔ زبان دل کو حاضر کر کے اللہ پر قبول کرنے کی یقین کر کے، اللہ سے امید لگا کر کے، تو اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے، اور دل کو ہدایت، اور جب اللہ گناہ کو معاف کر دے گا تو دل کو ہدایت مل جائے گی کہ نہیں ملے گی، ثابت قدمی نہیں مل جائے۔ تیسری چیز میرے بھائیوں ساتھیوں، دل کو اللہ کی اطاعت و فرما برداری پر ثابت قدم رکھنے کے لیے اللہ توفیق دے ہم سب کو،
جماعت کے ساتھ پابندی کے ساتھ نمازوں کی ادائیگی، نمازوں کی ادائیگی جماعت کے ساتھ، نماز کی اہمیت کو جانتے ہوئے، نماز کو نماز کا حق دیتے ہوئے جماعت کے ساتھ 5 وقت کی نماز کی پابندی مسجد کے اندر، اگر مسجد، اس سے دل ثابت کر، کیوں؟ کیونکہ پوری نماز دعا ہی دعا ہے کہ نہیں ہے؟ پوری نماز اللہ تعالیٰ سے رشتے کو جوڑنے کا بہترین ذریعہ ہے کہ نہیں ذریعہ ہے؟ سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ سے اپنے تعلق کو مضبوط کرنے کا توحید کے بعد نماز ہے، نماز کی جماعت کے ساتھ۔ ہو سکتا ہے شیطان نماز کی پابندی کرنے والوں کو بہکائے، لیکن اگر بہکائے گا تو فوراً توبہ کر لیں گے، مسجد میں آئیں گے، جیسے استغفار کریں گے۔ جماعت کے ساتھ پابندی، کیونکہ اللہ کے رسول اکرم نے فرمایا صلاۃ الجماعت افضل من صلاۃ الفرد ب27 درجہ، بخاری مسلم کی روایت ہے کہ اکیلے نماز پڑھنے اور جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے میں 27 گنا کا فرق، 27 ڈگری زیادہ ثواب ملتا ہے اللہ کے اس مومن بندے کو جو جماعت کے ساتھ۔ اور میرے بھائیوں، یقیناً نماز رحمت ہے، جماعت رحمت ہے، مسجد ہماری ترقی اور وجود و بقا کا سب سے بہترین ذریعہ ہے۔ جس کا دل مسجدوں میں لگا رہتا ہے، نمازوں میں لگا رہتا ہے، اور میدان میں قیامت کے دن اللہ کے عرش کے سائے میں ہوگا، اللہ کے عرش کے، کیونکہ پوری نماز تکبیر تحریمہ سے لے کر کے سلام تک بندہ رب ہی سے کو یاد کرتا ہے، رب کی بڑائی بیان کرتا ہے، رب کی تعظیم کرتا ہے، رب کو راضی کرنے جھکتا ہے، سجدے کرتا ہے، مغفرت مانگتا ہے، نبی پر درود بھیجتا ہے، عام نیک مسلمانوں کے لیے دعا کرتا ہے۔ پوری نماز کی عظمت اگر کوئی جان لے، سمجھ لے، اور اللہ اسے پکا سچا مومن نمازی بنا دے تو اسے ہدایت مل گئی، اسے رہنمائی مل گئی۔ آپ لوگ وتر پڑھتے ہیں، تب وتر میں دعا کرتے ہیں اللہم اہدنی فیمن ہدیت، نہیں پڑھو گے تب؟ آپ لوگ نماز پڑھتے ہیں نا دل کے ثابت قدمی، دل نماز پڑھتے ہیں نا، کیا کہتے ہیں؟ اہدنا الصراط المستقیم، کہتے کہ نہیں کہتے؟ کیا مطلب اس دعا کا؟ اے اللہ تو ہمیں صراط مستقیم سیدھے راستے کی رہنمائی دے، رہنمائی دکھا بھی دے اور چلنے کی توفیق بھی دے، اس میں یہ ہے مجھے سیدھا راستہ دکھا بھی دے اور چلنے کی توفیق دے۔ نماز ہے، اور جو نماز ہی نہیں پڑھے گا اس کا دل کہاں سے اللہ کے اطاعت و فرما برداری پر ثابت قدم رہے گا؟ اور جو سورہ فاتحہ ہی نہیں پڑھے گا وہ کہاں سے نماز کی حالت میں، جبکہ وہ بندہ رب کے دربار میں کھڑا ہوا ہے، قیام کیے ہوئے، سورہ فاتحہ پہ دعا کہاں سے کرے گا؟ اسی لیے اللہ کے رسول نے کہا ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کا پڑھنا فرض اور واجب ہے۔ تو میرے بھائیوں، جماعت کے ساتھ نماز کی پابندی، اللہ ہم سب کو توفیق دے۔ دل کو اللہ کے اطاعت و فرما برداری پر ثابت قدم رکھنے کے لیے چوتھا مشورہ، نیک لوگوں کی سنگت، صحبت، نیک لوگوں کی صحبت، دوستی، ہمارا اٹھنا بیٹھنا، ہمارا کھانا پینا، ہمارا چلنا پھرنا، فون پر ہماری دوستی کی گفتگو کرنا کیسے لوگوں سے ہو؟ صالح، کہ اگر کہیں ہم بھٹکیں تو ہماری رہنمائی کریں، کہیں ہم بھولیں تو ہمیں یاد دلائیں، کہیں ہم پھسلیں تو ہمارے لیے بیساکھی بن جائیں، کہیں ہم پریشان ہوں تو ہمیں ڈھارس بنائیں، کہیں ہم شیطان کے راستے پہ چلنے لگے تو میرا گریبان پکڑ کر رحمان کے راستے پہ چلنے لگے۔ اچھی صحبت، نیک مزاج، نیک ہمارے اس بگڑے سماج میں دو طرح سے، کسی کی بات پہ کچھ بولے نہیں، کسی کو گالی نہ دے، کسی کو کچھ نہ کہے، وہی نیک، بڑا شریف ہے، بڑا سنجیدہ، چاہے وہ نہ نماز پڑھے، شرک کرے، کفر کرے، نماز چھوڑے، کچھ بھی کرے، بس سماج میں چپا بنا بیٹھا ہے، بڑا سیدھا یار، یہی کسوٹی ہو گئی نا۔ نیک جو اللہ کا عبادت گزار ہو، اللہ کا فرما بردار ہو، جو متقی ہو، جو پرہیزگار ہو،
جو گناہ کی طرف، جس کا دل گناہ کی طرف لپکے لیکن یاد آ جائے کہ اللہ دیکھ رہا ہے اور اس گناہ سے رک جائے۔ نیک لوگوں کی صحبت، اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مثال بیان کی ہے اچھے دوست کی اور برے دوست کی۔ اچھے دوست کی اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اچھا دوست کی مثال اس آدمی کی طرح ہے جو خوشبو لیے ہوئے ہے۔ آپ خوشبو لادے ہوئے آدمی کی دوستی اختیار کریں گے تو یا تو اس سے خوشبو خریدیں گے یا وہ تحفے میں دے دے گا، نہیں دیا، نہیں خرید سکے تو اتنی دیر خوشبو میں رہو گے کہ نہیں رہو گے؟ یہ اچھے دوست کی خوشبو سے اللہ تعالیٰ نے کہا۔ برا دوست اور دیکھ لیجئے میرے بھائیوں، بری صحبت کی وجہ سے اچھے بھی برے ہو جاتے ہیں اور اچھی صحبت کی وجہ سے برے اچھے ہو جاتے ہیں۔ اور برے دوست کی مثال اللہ تعالیٰ، اللہ کے رسول نے دیا کہ جیسے لوہار، ویلڈنگ کرنے والا، بھٹی پھونکنے والا، اس کے پاس بیٹھو گے، دوستی کرو گے تو کیا ملے گا؟ لوہے کی بدبو، کوئلے کی بدبو، چنگاری اڑے گی، آپ کا کپڑا جلے گا، بدبو ملے گی۔ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، اللہ کے رسول نے المرء علی دین خلیلہ فلینظر احدکم من یخاللہ، آدمی اپنے دوست کے مزاج پر ہو جاتا ہے، اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے، ورنہ بددین کی دوستی بددین ہی کرے گا، دیندار سے دوستی دیندار کرے گا۔ آدمی اپنے دوست کے مذہب، فکر، سوچ اور اخلاق پہ ہو جاتا ہے۔ چنانچہ ہر آدمی غور و فکر کر لے کہ کس کو وہ اپنا دوست بنا رہا ہے، اللہ والے کو، دیندار کو، سنجیدہ اور شریف کو، یا چور، ڈکیت، اچکا، لپنگا، ٹپوری کو دوست بنا رہا ہے۔ تو اچھی صحبت میرے بھائیوں ساتھیوں، یہ انسان کو دین پر، اچھے لوگوں سے دوستی ہے۔ فجر میں فون کریں گے، او بھائی اٹھو اذان ہو گئی ہے، یا کہیں مشغول ہو گئے بگ بگ کرنے، ارے چلو بھائی۔ بے نمازی سے دوستی کریں گے تو کیا جا رہے، ارے یار بیٹھو بھی تو اذان ہوئی ہے، بیٹھو ابھی اقامت نہیں ہوئی ہے، ارے ابھی امام صاحب خطبے میں سنے ہیں، چڑھے ہیں، ابھی خطبہ ختم نہیں ہے بات کہ نہیں؟ اچھی صحبت، اچھا ساتھ۔ آج ہماری سب سے گندی صحبت کس کے ساتھ ہے بتائیے؟ سب سے گندا دوست ہمارا بن گیا ہے موبائل، نیٹ، فیس بک، جس کے ذریعے ہم جہنم خرید رہے ہیں اور لوگوں کو جہنم کے راستے کی رہنمائی کر رہے ہیں۔ یہ موبائل، یہ دوست بنانے کے لائق ہے، یہ دو دھاری تلوار ہے۔ آج اکثر کا وقت کس پر گزرتا ہے؟ موبائل پر۔ کس چیز میں؟ توبہ کرنے میں، دین سیکھنے میں، دعا سیکھنے میں، ایسی چیز سننے میں جس سے جنت کا راستہ آسان ہو جائے۔ کس میں؟ دوستوں، نوجوانوں، یہ موبائل بہت سارے لوگوں کو تباہ کر چکا ہے، بہت سارے گھروں کی عزت کو لوٹ چکا ہے، بہت سارے عورتوں کا طلاق دلوا چکا ہے، بہت سارے لوگوں کے دلوں میں نفرت و دشمنیاں پیدا کر چکا ہے، پیسے بھی خرچ کر چکا ہے، وقت بھی خرچ کر چکا ہے، آنکھ بھی خراب کر، بس گھسے رہو گے اس میں تو کیا ہوگا؟ موبائل کی لائٹ کا بہت خطرناک اثر ہوتا ہے، لائٹ کا خرچ کر چکا ہے، چارج زیادہ لگتا ہے۔ یہ دنیاوی خسارے کے ساتھ ساتھ، دنیاوی خسارے کے ساتھ ساتھ، نقصان کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ سے دور کر چکا ہے۔ بتائیے، دیکھیں کتنے ایسے ہوں گے اذان سن رہے ہیں۔ کل میں ایک کمپنی میں گیا غیر مسلم کو اسلام کی دعوت دینے کے لیے، اللہ اخلاص میں۔ ہمارے لکھنؤ کا، کوئی اس میں لکھنؤ والا ہے تو نہیں میرے علاوہ؟ ناراض نہیں۔ ہمارے لکھنؤ کا ایک لڑکا کمبل میں لیٹا ہوا، اوپر کوئی کپڑا نہیں، تھوڑے جگہ پر خالی کچھا، اور ران کے نیچے بھی کوئی کپڑا نہیں۔ میں تو سمجھا کہ شکل نیپالی لگ رہی تھی، گورا سا تھا، میں تو سمجھا ہوگا کوئی کافر۔ کیا نام بھائی؟ ایسا پیارا نام۔ اذان ہو رہی ہے، کب ڈیوٹی سے آئے؟ 4 بجے، جب سے سو ہی رہے ہو یار، بور ہو جاؤ گے۔ نہیں، یہ دیکھ رہا ہوں نا۔ وہ کیا دیکھ رہا تھا؟ ہم نے نہیں دیکھا کیا، لیکن آپ کیا سوچ سکتے ہو؟
اس کے دل میں کالاپن ہو گیا، اس کا دل سیاہ ہو گیا۔ لہذا گوبڑولا ایک کیڑا ہوتا ہے، اللہ ہم لوگوں کو بچائے، جانتے ہو جو گوبر پاخانے میں پیدا ہوتا ہے، اس کو عطر کی شیشے میں ڈال دو مر جائے گا۔ جتنے گندا بدبو پاخانہ دو گے اتنے وہ خوش رہے گا، اتنے ہی وہ خوش رہے گا۔ مکھی اس سے اچھی ہے، شہد میں بھی گر جاتی ہے، دال میں بھی گر جاتی ہے، گوشت میں اور پاخانے میں بھی چل جاتی ہے، لیکن گوبڑولا یہ موبائل ہے۔ سب سے زیادہ دوست آج ہمارا موبائل بنا ہوا، جس سے ہمارا ایمان برباد ہوا، ہمارا وقت برباد ہوا، ہمارا پیسہ برباد ہوا، ہماری جوانی اور صحت بھی برباد ہو گئی، اور ہم شیطان کے دوست ہو گئے، رحمان سے دور ہو گئے۔ دوست بناؤ نیک انسان کو، دوست بناؤ قرآن کو، دوست بناؤ دینی تقریروں کو، دوست بناؤ دینی کتابوں کو، دوست بناؤ دعاؤں کو، اچھی صحبت۔ جتنی ہماری صحبت اچھی رہے گی اتنا ہمارا دل اسلام پر ثابت قدم رہے گا۔ پانچواں علاج، ہر اس چیز سے، ہر اس جگہ سے، ہر اس کام سے، ہر اس آدمی سے دوری اختیار کرو جو آپ کو اللہ کی نافرمانی یاد دلائے، آپ کی اللہ کی بغاوت یاد دلائے، اللہ کی نافرمانی سے آپ کو جوڑے۔ ہر اس چیز سے دور رہو جو کس سے آپ کو جوڑ دے، باندھ دے، اللہ کی نافرمانی سے، اللہ کی بغاوت سے۔ ہر اس چیز سے تم دور رہو، دل اللہ کی اطاعت و فرمانبرداری پر ثابت قدم رہے گا۔ اور سب سے زیادہ اللہ کی نافرمانی پیدا کر دینے والی چیزیں کیا ہیں؟ شیطان کی اطاعت و فرمانبرداری یا شیطانی آلات کا استعمال۔ چھٹا ذریعہ اور مشورہ دل کو ثابت قدم رکھنے کے لیے، اللہ کے واسطے قرآن کریم کی تلاوت کی عادت ڈالو۔ قرآن کریم کی تلاوت کو سننے کی عادت ڈالو۔ جتنے ہی قرآن کریم کو تلاوت کرو گے اور جتنا ہی قرآن کریم کو سمجھ کر سننے کی کوشش کرو گے، آپ کے دل میں اللہ ہدایت ڈالے گا۔ یہ قرآن کی برکت، کیونکہ قرآن کیا ہے؟ شفا، جسمانی شفا، قلبی شفا، سماجی ہر طرح کا شفا۔ پچھلے ہفتے میں میرے واٹس ایپ پر ایک میسج آیا تھا، بڑا میں سوچا تھا لاؤ ترجمہ کر کو بھیج دو گروپ میں، لیکن گروپ میں سنا کہا جاتا ہے تو بہت اب تو مقدم ہو گیا، اللہ مجھے ہدایت دے۔ شیخ نے کہا ہے تجربے کی روشنی میں کہ جب بھی میرے پاس کوئی آیا، کوئی بھی شکایت لے کر، نیند نہیں آتی، غربت ہے، لڑکا بیمار ہے، گھر نہیں بنا ہے، کفیل پریشان کیا ہے، پڑوسی پریشان کیا ہے، میں نے اسے کہا ان ساری پریشانیوں کے دور کرنے کا وسیلہ، سادھن قرآن کو بنا لو۔ قرآن ساری پریشانیاں دور ہو جائیں گی۔ قرآن کی تلاوت کرو، قرآن کو سمجھو، قرآن کو سنو غور سے۔ اور جو بھی آدمی آیا، 30 سال کا تجربہ بتا رہے ہیں کہ جو بھی آیا ہفتے بھر کے بعد آ کے شکریہ ادا کیا کہ شیخ وہ پریشانی میری دور ہو گئی۔ قرآن سراپا برکت ہے میرے بھائیوں، قرآن کو سنو، قرآن کی تلاوت کرو میرے بھائیوں، اور ایسی چیزوں کو سنو جو آخرت یاد دلائیں، جو ہماری اصلاح کریں۔ دینی کیسٹیں سنو موبائل میں، دینی آج کیا سنیں گے؟ قوالی جو شرک و بدعت سے بھرا ہوا، مشاعرہ جس میں آبائل مجھے بار کا نعرہ بلند کیا جاتا ہے۔ ترجمہ قرآن کیوں نہیں سنتے؟ نہیں ہے۔ دینی تقریریں کیوں نہیں سنتے؟ نہیں ہے۔ تقریریں بھی سنیں گے تو واہی تواہی کی، شرک و بدعت کی، کفر کی، جھوٹے قصے کہانیوں کی۔ قرآن کا ترجمہ کیوں نہیں سنتے؟ دینی تقریریں کیوں نہیں سنتے؟ آپ خود فیصلہ کرو میرے دوستوں، ساتھیوں، بزرگوں، اللہ آپ سب کو ہدایت دے۔ آپ اگر جتنی دیر غور سے قرآن کی تلاوت سنو گے، اگرچہ نہ سمجھ پاؤ، قرآن کا اثر دل پر ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ دل پر ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ جتنی دیر تقریریں سنو گے، علم حاصل کرنے گے، دل پر اس کا اثر ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ لیکن ہم سنیں گے کیا؟ کیا لوگ سنتے ہیں؟ کیا لوگ سنتے ہیں؟ اسی چیز کو سنتے سنتے
تو دل کالا ہو گیا اور گمراہی مقدر ہو گئی اور منافق ہم ہو گئے میرے بھائیوں اور ساتھیوں. لہذا قرآن کو زیادہ سے زیادہ سنو. 7واں علاج دل کو اللہ تعالیٰ کے اطاعت و فرما برداری پر ثابت قدم کرنا. لیکن بہت مشکل یہ دوا ہے, بہت تیکھا یہ ٹیبلٹ اور کیپسول ہے. اس کو خریدنا آسان ہے, بہت کم پیسے میں, کبھی کبھی فری مل جائے, لیکن اس کا پینا اور کھانا بہت مشکل ہے. وہ کیا ہے؟ اللہ کے واسطے گانے سننے سے, قوالیاں سننے سے, ڈرامے سننے سے, فحش چیزیں دیکھنے سے اپنے آپ کو بچاؤ. اگر کوئی شخص گانے سنتا ہے, میوزک سنتا ہے, فلمیں دیکھتا ہے, ڈرامے دیکھتا ہے, ننگی تصویریں دیکھتا ہے, وہ ہدایت پر نہیں, وہ ہدایت نہیں پا سکتا. کیوں؟ کیونکہ یہ شیطان کا فرما بردار ہو گیا, رحمان کی فرما برداری سے دور. یہ گانے, یہ فلمیں, یہ ڈرامے وغیرہ وغیرہ دل میں منافقت پیدا کرتے ہیں. دیکھ لو, اللہ نہ کرے نیاز بھائی گانا سن رہے ہیں چپکے سے, رفیع بھائی اچانک آ جائے, کیا کریں گے؟ موبائل ادھر. یہ ہوگا نا, گویا رفیع بھائی کے سامنے شریف بن رہا ہے کہ میں گانا نہیں سنتا. منافقت ہو کہ نہیں؟ اندر کچھ ہو باہر. علامہ ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا کہ گانا, میوزک یہ شیطان کی بانسری ہے. بانسری جانتے نا؟ اور یہ دل میں نفاق پیدا کرتا ہے, اللہ کی رحمت سے دور کرتا ہے, دین سے دور کرتا ہے. لہذا گانے, میوزک, جھنکار وغیرہ سننے سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرو میرے بھائیوں. 8واں علاج پھر اسی پر آئی کہ عادت بنا لو عبادت کے طور پر روزانہ قرآن کی جب موقع ملا قرآن کی تلاوت کرو, اللہ کا ذکر و اذکار کرو. سب سے بہترین ذکر قرآن ہے. قرآن پڑھنے کا موقع نہیں, چلتے پھرتے درود شریف پڑھتے رہو, لا حول ولا قوت پڑھتے رہو, جنت میں پودا اپنے لیے لگاتے رہو, استغفر اللہ کہتے رہو, اللہم لا مانع لما اعطیت پڑھتے رہو, درود شریف پڑھتے رہو, جت اللہم باعث بینی و بین خطایا پڑھتے رہو, قل هو اللہ یاد ہے اسی کی تلاوت کرتے رہو. جتنے ہی اللہ کا ذکر کرو گے اتنا ہی جتنا ہی اللہ کو یاد کرو گے اتنا ہی اللہ ہمیں یاد کرے گا, اور جسے اللہ یاد کرے اس کے دل کو ہدایت دے گا کہ نہیں دے. تو دل کو اللہ کے اطاعت و فرمانبرداری پر ثابت قدم رکھنے کے لیے یہ دعا ہے. اور اس حدیث کے ساتھ پروگرام کو ختم کراؤ. حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بھی کوئی قوم اللہ کے کسی گھر میں بیٹھ کر قرآن کی تلاوت کریں گے, جب بھی کچھ لوگ اللہ کے کسی گھر میں بیٹھ کر قرآن کی تلاوت کریں گے, اللہ کا ذکر کریں گے, دین کی باتوں کو سیکھیں گے, نزلت علیہم السکینہ, تو اللہ تعالیٰ ان کے اوپر سکون اور اطمینان اور وقار اتارے گا. اب جتنی دیر بیٹھ کے مسجد میں قرآن پڑھ رہے ہیں یا استغفر اللہ کریں, سبحان اللہ, اتنی دیر اللہ سکون, اطمینان, راحت اتارتا ہے, اور اللہ کی رحمت اسے ڈھانپ لیتی ہے ایسے آدمی کو. اور اللہ تعالیٰ ایسے آدمی کا ذکر اپنے پاس موجود فرشتوں کے درمیان کرتا ہے. تو 8واں علاج دل کو اللہ کا ذکر, اللہ کی یاد, دعائیں, قرآن کی تلاوت, کسی کو نصیحت کرنا, کسی کی نصیحت سننا وغیرہ وغیرہ. یہ 8 اسباب, اور اس کے علاوہ بہت سارے اسباب ہیں. یہ 8 اسباب ہے یقیناً جس سے اللہ تعالیٰ نے ان 8 اسباب پر عمل کرنے کی توفیق دے دی. اللہ ہم سب کو توفیق دے. وہ سعدا ہو جائے گا, نیک بخت ہو جائے گا, وہ سعادت مند ہو جائے گا, وہ اولیاء میں سے ہو جائے گا, وہ شہداء میں سے ہو جائے گا, وہ اللہ کے مقرب بندوں میں سے ہو جائے گا, وہ ایسا بندہ ہو جائے گا کہ رب قیامت کے دن بول میرا بندہ تجھے کیا چاہیے, میں عنایت کروں گا تجھے. مانگ کہ جنت میں کہاں چاہتا, جنت میں کیا چاہتا, کیا کھانا چاہتا, کیا پینا چاہتا, کیا سیر و تفریح, میں تجھے دینے کے لیے تیار ہوں. اللہ رب العالمین سے دعا کہ اللہ تعالی ہم سب کو دلوں کو اپنی اطاعت و فرمانبرداری پر ثابت قدم رکھے, اور ان سارے ذریعوں کو
اپنانے کی توفیق عطا فرمائے، جس سے ہمارا دل اللہ تعالیٰ کی اطاعت و فرمانبرداری پر ثابت قدم رہے گا۔ آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کوئی سوال؟ کوئی سوال میرے بھائیوں؟ آپ احباب سے ایک مشورہ میں چاہتا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ اگر آپ لوگوں کے لیے صاحب، اگر آپ لوگوں کے لیے مشکل نہ ہو تو اس درس کا ٹائم فکس 1.5 گھنٹہ رکھا جائے۔ 1.5 گھنٹہ، اس 1.5 گھنٹے کے اندر 45 منٹ زیادہ سے زیادہ واعظ یا نصیحت یا تقریر ہو، بند کر